وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال تبارك وتعالى في موضع آخر: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی مغرب کے بعد ہی سے معزز علماء دین سے بڑی قیمتی باتیں آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے، اور شادی سے متعلق باتیں ہو رہی تھی جو یقیناً بڑی قیمتی باتیں تھیں اور دل میں اتارنے کی باتیں ہیں. سبحانہ و تعالی دو لوگوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. وہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک تو یہ ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ پاک ایسے بندے سے محبت بے پناہ کرتا ہے جو کہ گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. لیکن اگر یہ جو بندہ ہے، یہ جو مخلوق ہے، یہ تو ہم اور آپ سب سنتے آ رہے ہیں کہ گناہ کا، عصیان کا بالکل مجموعہ ہے، مرکب. اگر یہ قوم گناہ نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو اٹھا لے گا، ایسی قوم کو لائے گا جو بار بار گناہ بھی کرے گا اور بار بار توبہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسا بندہ جس سے کہ بھول چوک میں کوئی گناہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد فوراً اسے خیال آتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا، اب اس کا ضمیر جھنجھوڑنے لگتا ہے اور فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے کہ وہ یحب المتطہرین، کہ ایسا بندہ جو ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے، چاہے نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، ہر طرح کی نجاست سے وہ ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی جو ہے نا، ایمان کا آدھا حصہ ہے. جو ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے وہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ اس کے اندر آدھا ایمان کی علامت پائی جائے. تو میری ماں اور بہنوں، یہ یاد رکھیے کہ شریعت میں جو نجاست ہے وہ دو طرح کی نجاست ہے. ایک نجاست حقیقیہ، ایک نجاست حکمیہ. نجاست حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دکھنے میں نجاست لگے کہ یہ نجاست ہے، اسی کو نجاست مریہ کہتے ہیں. دکھنے والی نجاست جیسے کہ پیخانہ ہے، پیشاب ہے، اور مرغی کی، بطخ کی پیٹھ ہے، تمام جانوروں کا فضلہ ہے. یہ سب جتنی گندگی ہے، یہ گندگی سب دکھنے والی ہے. اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں.
نجاست کی وہ نجاست حکمیہ، ایسی نجاست جو دکھنے میں نہیں آئے لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اس سے پاکی حاصل کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے، اب جب غسل واجب ہے تو اب یہ ہے کہ وہ نہ تو قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، نہ وہ مسجد جا سکتا ہے، نہ مسجد میں کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ شریعت نے جہاں نجاست حقیقیہ سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ نجاست حکمیہ سے بھی پاکی حاصل کی جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس سے ہٹ کر کچھ ایسے گناہ ہیں جو نجاست حکمیہ میں داخل ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ ایک گناہ ہے جھوٹ۔ یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ دکھنے والا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بدبو پائی جاتی ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ ایک آدمی جس کے دونوں کندھے پر سب کو معلوم ہے کہ دو فرشتے ہیں، جب ایک نوجوان، جب ایک آدمی، جب ایک مومن جب جھوٹ بولتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دو فرشتے ہیں، یہ دونوں فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، 40 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو آتی ہے جو بدبو سب کو محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن فرشتے کو محسوس ہو جاتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اس طرح کے بھی جو گناہ ہیں، اس گناہ کے اندر ایک بدبو، اس کے مقابلے میں ایک طالب علم ہے جو تلاوت کرتا ہے، جانتے ہیں زبان سے ایک ایسی خوشبو آتی ہے جس خوشبو کو سونگھنے کے لیے فرشتے اتر جاتے ہیں۔ ایک میں نقطے کی بات بتاتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے علاوہ جتنے فرشتے ہیں ان کو قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو جہاں طالب علم، جہاں ایک مومن بندہ، جہاں ایک ماں بہن قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، قرآن کریم کا تلاوت کرتا ہے، تو یہ فرشتے اتر کر کے آتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے تلاوت کرنے والے کے منہ سے منہ جو ہے سٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے منہ سے ایک خوشبو آتی ہے، جو خوشبو کیا ہے؟ فرشتے کو جو ہے سنگھائی دیتی ہے، ایک خوشبو آتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ جو کہ جھوٹ پر جھوٹ، غیبت پر غیبت، جانتے ہیں اس کے اندر ایک بو آتی ہے، ایک بدبو آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، دو خاتون نے روزہ رکھا، غیبت کی مجلس سجی ہوئی ہے، خوب غیبت کر رہی ہے، اچانک معلوم ہوا کہ اس کو دونوں عورتوں کو روزہ لگا، ایسا روزہ لگا جیسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ ایک صحابی گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو خاتون نے روزہ رکھا ہے لیکن ان دونوں عورتوں کو ایسا روزہ لگا ہے کہ لگتا ہے کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گی، مر جائے گی، اگر آپ اجازت دے دیں تو ان دونوں کو جو ہے افطار کرنے کی جو ہے ان کو اجازت مل جائے گی افطار کرنے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو عورتیں آپس میں غیبت کر رہی ہیں، یہ دونوں افطار کر چکی ہیں، اب افطار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہا یا رسول اللہ وہ تو روزے سے ہے، وہ افطار کیسے کر لیا؟ کہا میں کہتا ہوں نا دونوں عورتوں نے روزہ جو ہے روزے سے افطار کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کہو ان دونوں عورتوں کو، اور ان دونوں عورتوں کو کہو کلی کرنے کے لیے۔ دونوں عورتوں کو کلی کرنے کا حکم دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ جب کلی کی ان دونوں عورتوں نے تو منہ سے دانت سے ایک جو ہے لگ رہا تھا کہ گوشت کا جو ہے ٹکڑا نکلا۔ تو یہ سب کو جو ہے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ ان یاکلا لحم اخیہ میتا، کہ یہ دونوں عورتوں یہ کیا ہے اپنے مردار بھائی کے گوشت سے افطار کیا ہے۔ اللہ سمد۔ اب دیکھیے کہ جب یہ دو عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں اور کسی کے غیبت اور چرچا کرتی ہے تو منہ سے ایک ایسی بدبو آتی ہے اور ایک ایسی خوراک ہوتی ہے جو خوراک مردار بھائی کو کھانے کے برابر۔ تو میرے دینی بھائیوں، جہاں کے نجاست حقیقیہ سے